رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفہ کو 10 محرم الحرام سے پہلے پہلے کر لیں۔ یہ عمل بزرگوں کے سینے کا راز ہے اور صدیوں پرانا ہے، صدیوں پرانا یہ عمل۔ 10 محرم تک کسی بھی دن میں اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ یہ عمل دولت کی برسات کے لیے ہے، رزق کی بارش کے لیے ہے۔ سیلاب رزق کا آ جائے گا، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ یہ عمل ایک دن کریں، ایسا عمل زندگی میں نہ آپ نے کیا نہ آپ نے سنا۔ میں اس کی اجازت دے رہا ہوں اس عمل کی۔ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے اور اتنا تیر بہدف ہے، آزمودہ ہے، مجرب ہے، بڑا سریع الاثر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا، بڑی تیزی کے ساتھ۔ جس قدر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کو پانی گرتا ہے نا، اس طرح تیزی کے ساتھ یہ اثر کرنے والا ہے۔ نہ کچھ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا کوئی تسبیح والا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا مختصر وظیفہ ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ عمل جس نے بھی کیا اپنی مراد پا لی، ادھر یہ عمل کیا ادھر مراد پوری۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، رشتہ دار آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، بھائی کیا کون سی تمہارے گھر سے ایسی چیز نکلی ہے؟ کوئی گھر سے سونے کی دیگ تو نہیں نکل آئی، کوئی دولت کی دیگ تو نہیں نکل آئی، کوئی خزانہ تو نہیں نکل آیا، کہیں سے کوئی کمیٹی تو نہیں نکل آئی، کوئی آپ کا انعامی بانڈ تو نہیں لگ گیا۔ میں وہ جوے والے انعامی بانڈوں کی بات نہیں کر رہی ہے جو گورنمنٹ کے جاری کردہ ہے نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ جو مل جاتے ہیں نا انعامی بانڈ گورنمنٹ کے منظور شدہ، تو وہ کسی کا لگ جائے نا تو کروڑوں روپیہ نکل آتا ہے، لاکھوں روپیہ نکل آتا ہے۔ لیکن یہ میں مثال اس کے ساتھ دے رہا ہوں، میری اس میں دلچسپی ویسے ذاتی طور پہ کوئی نہیں ہے، نہ کبھی اس حوالے سے کبھی میرے پاس بڑے آتے ہیں، کئی لوگ آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے میرے پاس۔ الحمدللہ تقریباً 35 سال زندگی کے ہو گئے۔ ہاں جی، 95 میں میری شادی ہوئی تھی، 17 نومبر 1995 میں۔ تو میں الحمدللہ میٹرک میں نے 94 میں کیا، پھر اس کے بعد آگے پڑھتے رہے، اور پھر شادی 95 میں شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی پڑھتے رہے، پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن یہ لائن جو ہے روحانی لائن، یہ بچپن سے تھی۔ یقین جانیے اتنے لوگ میرے پاس آتے تھے کہ جی کوئی ایسی چیز دے نمبر لگ جائے۔ میں کہتا تھا بختاں دے مارے ہو تسی نمبر کہندے ہو، لنگر کہو، لنگر لگے۔ وہ کہتے جی نمبر میں اور لنگر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا یہ گناہ ہے، گناہ سے بچو، یہ جوا ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بچو اور لنگر لو۔ لنگر کیا ہے؟ وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ اتنی برکتیں فرمائے گا، تمہاری زندگی میں بھی لنگر جاری رہے گا اور تمہارے بچوں کے اور آنے والی نسلوں میں بھی لنگر جاری رہے گا۔ یہ عمل بڑا سریع الاثر ہے، میں نے بتایا کہ اس عمل جیسا آپ نے عمل کیا نہیں۔ بہت سارے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے، لیکن یہ میں ہر ایک کو نہیں بتاتا۔ عام روٹین وائز آستانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ زیادہ لوگوں کو نہیں بتاتا، بس یہ بھی میرے دل کے اندر کی آواز ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت بتاتے ہیں، اور جب اس کیفیت میں بتاتے ہیں تو سیدھا اثر کرتا ہے، جیسے تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ تو آج میرے دل میں سید علی بخاری صاحب اور حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی صاحب اور حافظ علی شیر صاحب اور ان کی ٹیم کے پرزور اصرار پر کہ سرکار کوئی ایسا بتائیں ہمیں وظیفہ جو انوکھا سا عمل ہو، تو میں نے کہا آؤ پھر آج ایک آپ کو انوکھا سا عمل بتاتے ہیں، جو عمل جس نے بھی کیا اس کو فیض ملا ہے۔ کوئی بندہ اس عمل سے کیا ہو یہ عمل اور خالی رہ گیا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا۔
طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے میری، یہ اس لیے نہیں کہ آپ سبسکرائب کریں گے تو پیر صاحب کو کوئی پیسہ ملے گا، نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس یہ علمی مواد جو ہے یہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، یہ میسج، یہ پیغام آفاق کے ہر گوشے میں قرآن و حدیث سنائیں گے، پیغام مدینے والے کا ہم گھر گھر میں پہنچائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ ڈھونگی لوگوں کی طرف، ہاں جی، ڈھونگی لوگوں کی طرف جو نشے سے اور غیر شرعی حرکات کرتے ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین اسلام سے دور ہیں، اعمال صالحہ سے دور ہیں، انسانیت سے دور ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کے ذکر کی طرف لو لگائیں۔ میں اکثر اپنے بیانات میں، اپنی گفتگو میں یہ آپ سے لازماً ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی یہ عمل ایسا ہوتا ہے، یہ عمل ایسا ہوتا ہے، یہ دل کا عمل ہے، دل کا، یہ دل سے نکلنے والی بات ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ باتیں دل کی باتیں ہیں اور دل والوں کے ساتھ کی جاتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ عمل سے فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ کئی لوگ اللہ والے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور وظیفے نہ کرنا، پاگل ہو جاؤ گے۔ اللہ کرنے سے بھی بندہ پاگل ہوتا ہے، اللہ کرنے سے تو پاگل ٹھیک ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا ذکر، یہ متبرک وظائف، بابرکت وظائف، اور پھر کسی اللہ والی کی زبان سے ملیں اور کوئی اللہ والا دل سے عطا کرے۔ میں جو بیان بھی دیتا ہوں، جو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، وہ اپنے آڈینس کے لیے، مخلوق خدا کے لیے میں پہلے دل سے وہ نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے یہ ان کو ہدیہ کر دیا ہے، کیونکہ جو بھلا کرتا ہے اس کا بھلا آٹومیٹکلی ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بھلا کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے میرا بھلا میرا اللہ فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال بلاوا مدینے پاک سے آ جاتا ہے، کوئی جمع نہیں ہوتا، کچھ جمع نہیں ہوتا۔ میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے لا طمع لا منع لا جمع، کوئی طمع نہیں کرنا، کوئی نہ دے طمع نہیں کرنا، کوئی دے اسے منع نہیں کرنا، جو لے لو اس کو جمع نہیں کرنا۔ یہی ہے آج کی روزی آج اور کل کی روزی کل۔ میں تو کہا کرتا ہوں اکثر، کھا کھلا بچا کر مت رکھ، آج کی روزی آج ملے گی، کل کی روزی کل ملے گی۔ جو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے اور جیسے لٹاتا ہے، اگر کوئی انے واہ لٹائے تو پھر اس کو رزق بھی رب کے خزانوں سے بے بہا آتا ہے، بے بہا اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اس لیے نہیں، چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو، تاکہ جتنی بھی ہماری آتی ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، پھر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سوشل میڈیا پہ بڑی بھرمار پڑی ہوئی ہے، بہت سمندر چل رہا ہے، اس سمندر میں، اس ہجوم میں ہمیں تلاش کرنا چاہو تو آپ کو ٹائم نہیں لگے گا۔ سبسکرائب کرو تاکہ اس ہجوم میں ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ لازماً کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اور ساتھ دعاؤں میں شامل ہونا چاہیں تو اپنا نام، اپنے کنٹری کا نام، اپنے سٹی کا نام اور اپنے مقصد کو لکھ کر ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ ہمارے آستانہ پر ہونے والی جتنی بھی دعائیں ہیں، اجتماعی دعائیں، ان میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ تو یہ وظیفہ جو میں بتا رہا تھا، یہ عمل جو بتا رہا تھا، یہ محرم شریف کا چاند نظر آنے سے پہلی محرم الحرام سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر بن گیا ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو پھر 10 محرم تک آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے، اور کشائش رزق کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے، دین دنیا کی نعمتوں میں خیر و برکت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق اور دولت کی بارش کے لیے
آپ 1 کروڑ بھی مانگو گے نا، میں کہتا ہوں جاؤ آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز ادا کریں۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں دولت اور رزق کی بارش برسے، رزق کا سیلاب آ جائے، رزق کا طوفان آ جائے، تو یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفہ کو 10 محرم الحرام سے پہلے پہلے کر لیں۔ یہ ساری آپ کے پاس وقت ہے، بڑا کھلا وقت ہے، اس کو کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر کر لیں، کم از کم روز نہ کر سکے تو ایک بار ہی کر لیں، یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بات چیت نہیں کرنی، نماز سلام پھیریں، اور اگر اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہیں تو امام صاحب کی اجتماعی دعا میں شامل ہوں، آمین کہتے جائیں، اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ایک سائیڈ پہ ہو جائیں۔ جب آپ ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو 1000 مرتبہ الف لکھنا ہے۔ الف کیا لکھنا ہے؟ الف۔ کاغذ اور پینسل گھر سے لے کے جانی ہے، کاغذ اور پینسل گھر سے لے کے جانی۔ مسجد میں اگر آپ نے نماز ادا کی ہے تو مسجد میں کریں، گھر میں نماز ادا کی ہے تو گھر میں بیٹھ کے کریں۔ کاغذ پینسل آپ کی پاکٹ میں موجود ہونا چاہیے، اور کاغذ کوشش کریں بغیر لکیروں کے ہو، صاف کاغذ ہو۔ الف کیا لکھنا ہے؟ الف کتنی مرتبہ؟ اچھا، بعض لوگ دفعہ کہتے ہیں، اتنی دفعہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ یہ کر لو، اتنی دفعہ یہ کر لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو۔ یہ دفعہ کا لفظ بڑا مشکوک ہے۔ مرتبہ اس کے جب مترادف الفاظ موجود ہیں، اللہ کو مشکوک لفظ وہ پسند نہیں ہے جس میں کوئی شبہ موجود ہو، اشتباہ ہو جس کے اندر۔ الف لام فا، الف لام فا یہ نہیں لکھنا، الف بس الف۔ اکو الف تیرے درکار علموں بس کری ہو یار۔ سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ شعر مجھے یاد آ گیا، فرماتے اکو الف تیرے درکار علموں بس کری ہو یار۔ کئی جوہلا کہتے ہیں انہوں نے علم پڑھنے تو منع ہی کر دیتا ہے، نہیں، انہوں نے فرمایا اکو الف تیرے درکار۔ ہائے ہائے، تو بات سمجھا ہی نہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ سلطان قصور عارف قصوری آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ علم چھوڑ دے جو تجھے اللہ سے دور کرے، اور وہ علم ہے جو تجھے اللہ کی معرفت عطا کر دے۔ اکو الف تیرے درکار علموں بس کری ہو یار۔ وہ سارے رستے چھوڑ دے جو غیروں کی طرف جاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف آنے والا جو رستہ ہے اسی رستے کو اپنا لے۔ بس یہی تجھے چاہیے، یہی تیرا منشور ہونا چاہیے، یہی تیری زندگی کا مدعا، یہی تیرا مقصود ہونا چاہیے، یہی تیرا محور و مرکز ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا علموں بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار۔ تو الف وہ سیدھا جیسے لکھتے ہیں نا، یہ دیکھیں الف، یہ میں نے انگلی سے لکھ دی ہے، اور سکرین پر بھی آپ کو الف لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ یہ الف دیکھیں، یہ الف لکھا ہوا سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الف لکھا ہوا، یہ الف ہے۔ 1000 مرتبہ اپنے کاغذ کے اوپر الف لکھنا ہے۔ اب 2 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن کا وظیفہ نہیں، 7 دن کا عمل نہیں، 21 دن کا عمل نہیں، only 2 days، 1000 times الف، الف لکھیں بس، کاغذ کے اوپر، پیج کے اوپر، سفید پیپر کے اوپر الف لکھیں، اور دوسرے دن پھر فجر کی نماز اسی مقام پر ہی ادا کریں جہاں آپ نے پہلے دن ادا کیا۔ خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، پاکیزگی اختیار کریں، بہتر ہے غسل کر کے جائیں، وضو اور غسل کر کے جائیں، اور نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر کسی کے ساتھ
محو کلام نہیں ہونا، بات چیت کسی کے ساتھ نہیں کرنی، بلکہ پھر آپ نے اسی پیج کو نکالنا ہے اور 1000 الف کا ورد کرنا ہے۔ آج لکھنا نہیں، اسی لکھے ہوئے کو پڑھنا ہے۔ الف 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 الف، سکرین پہ آپ کو الف الف کی یہ بہار نظر آ رہی ہے۔ الف اللہ اللہ اللہ، 1000 مرتبہ الف کا ورد کرنا ہے، 1000 مرتبہ۔ تو جب آپ اس کا ورد کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، سچے یقین کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، تیرے نام کا میں نے اسم کا الف جو لکھا ہے، تیرا نام لکھا ہے، یا اللہ پاک مجھے اس کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، میرا رزق وسیع فرما دے، مجھے دولت وافر عطا فرما، اتنا عطا فرما تیری راہ میں تیرے بندوں کی خدمت میں جھولیاں بھر بھر کے بانٹوں، میرا رزق کبھی ختم نہ ہو، میرا رزق کبھی ختم نہ ہو۔ یقین جانیے اس عمل کی بدولت بہت کچھ ملے گا، زندگی میں بہار آ جائے گی، مایوسیاں دم توڑ جائیں گی، اور ویران گلشن جو خوشیوں کا ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ اور آپ میرے لیے، اس بندہ فقیر پیر ابو نعمان رضوی سیفی کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ اپنے اندر پختگی پیدا کریں، یقین کامل پیدا کریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اپنے اندر یقین کامل کی ایک دولت وہ لے کے آئیے، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا لیں کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں نا، وہ میرا اللہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ اور دعا مانگنے سے پہلے 7 مرتبہ ایک خاص پیغام دے رہا ہوں، دعا کی قبولیت کے لیے 7 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کا بندہ دعا مانگ رہا تھا اور یہ الفاظ پڑھ رہا تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اتنی طاقت والے ناموں سے اللہ کو پکارا ہے، تیری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ یا ذل جلال والاکرام، 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 یا ذل جلال والاکرام۔ 7 مرتبہ یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سکرین پہ نظر آ رہا ہے، 7 مرتبہ یہ، اور پھر 7 مرتبہ ہی یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یہ آپ الفاظ پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، کرم فرما، میری جو مرادیں ہیں اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ میں اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگ رہا، تیری شان کے مطابق مانگ رہا ہوں۔ اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا، اللہ کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ کروڑوں مانگو گے کروڑوں ملیں گے، لاکھوں مانگو گے لاکھوں ملیں گے، زیادہ مانگو گے اللہ زیادہ عطا فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محرم کی 1 سے پہلے کر لیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ اس کو 10 محرم تک بھی کر سکتے ہیں۔ 2 دن کا یہ عمل ہے اور زندگی کا بیڑا پار ہے۔